علماء نے کہا ہے بدعت یعنی باعتبار لغت نئے کام کی 5 قسمیں ہیں۔ ایک بدعت واجبہ، دوسری بدعت مندوب پسندیدہ جسے کرنا شریعت میں مطلوب ہو، تیسری بدعت حرام، چوتھی مکروہ اور پانچویں مباح۔ اور ہمارے قول کی تائید حضرت عمر کے اس ارشاد سے ہوتی ہے جو انہوں نے نمازی کی تراویح کے بارے میں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کوئی تو ناظرین ہوں گے جن کو میری طرح مزہ آ رہا ہوگا۔ علامہ عینی نے کتاب الجمعہ میں عیدین کے عبد بن حمید کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جب مدینہ کی آبادی بڑھ گئی اور دور دور تک مکان چلے گئے تو حضرت عثمان نے تیسری اذان کا یعنی اذان کا جواب جمعہ کے روز سب سے پہلے دی چونکہ حکم دیا اور پر کسی نے اعتراض نہ کیا۔ ابن حجر مکی میرے منہ سے نکل گیا تھا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کتاب التراویح میں حضرت عمر کے قول نعمت البدع حاضر کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا بدعت ہر اس نئے کام کو کہتے ہیں جو کسی مثال سابق کے بغیر کیا گیا ہو، مگر شریعت میں یہ لفظ سنت کے مقابلے میں بولا جاتا ہے اور اسی بنا پر بدعت کو مذموم کہا جاتا ہے۔ اور تحقیق یہ ہے کہ جو نیا کام شرعاً مستحسن کی طریق میں آتا ہو وہ اچھا ہے، اور جو شرعاً برے کام کی طریق میں آتا ہو وہ برا ہے، ورنہ پھر مباح کی قسم ہے۔ اس اصول کی وضاحت کے بعد اب میں عرض کرتا ہوں کہ غلاف کعبہ کہ کپڑے کا جلوس نکالنا، اس کی نمائش کرنا، اس کا انتظام کرنا بلا شبہ ایک نیا کام تھا جو عہد رسالت اور زمانہ خلافت راشدہ میں نہیں ہوا، مگر میں نے یہ کام اس بنا پر نہیں کیا کہ اصلاً اس کی نمائش کرنا چاہتا تھا اور اسے دھوم دھام کے ساتھ بھیجنا میری سکیم میں شامل تھا، بلکہ اصل یہ تھا کہ یہ کام نیا تھا مگر یہ اچھا تھا، اس کے لیے ایسا میں نے تجویز کر دیا جس کے لوگوں نے جذبات کو سیلاب حدود شرع کے اندر محمود رہ سکے۔ اس کو سیئات کی بجائے ان حسنات کی طرف موڑنے کی کوشش کی جائے جو شرعاً پسندیدہ ہیں، اس کو بدعہ سیئہ نہ کہا جائے۔